یہ تاریخی گیٹ ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان واقع ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہ میری جب میں ہاتھ ایسے پھیلاتا ہوں تو اتنی چوڑی دیواریں انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی ڈینجرس ہے اور کوئی 50 سے 60 فٹ نیچے یہ گہرا ہے۔ خوشحال خان خٹک بہت بڑے ہیرو، یہ عالی شان مقبرہ ان کی عظمت کی بلندی کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ذوق میرے والد شہید مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی طرح ہی ہے۔ ان کو بھی یہ حسین وادیاں یا سرسبز علاقے بہت زیادہ پسند ہوتے تھے۔ سکندر اعظم نے سندھ دریا کو کراس کر کے پنجاب میں داخل ہو کر اس نے اٹیک کیے۔ I love خیبر پختونخوا! السلام علیکم، دی بائکرز کی نیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں ویلکم کہتے ہیں، اور یہ تاریخی گیٹ ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان واقع ہے، اور میری بالکل لیفٹ سائڈ پہ جو پنجاب کا صوبہ ہے، اور ابھی ہم داخل ہوں گے خیبر پختونخوا میں، اور جہاں ہم آپ کو پورے صوبے کے مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرائیں گے۔ نوشہرہ ہائی وے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ولی میں مغل دور کی ایک تاریخی سرائے جسے رنگ محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی سرائیں وہ تاریخی مسافر خانے تھے جو مغل سلطنت میں شاہراہوں پر مسافروں کے قیام، آرام اور حفاظت کے لیے بنائے جاتے۔ اس وقت ہم ایک مغل ایرا کی ایک سرائے میں موجود ہیں، اس کو رنگ محل کہتے ہیں، اور اس کا آؤٹر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان سائڈ جو ہے نا، یہ کافی جو چھوٹی اینٹ تھی ان سے یہ چھتیں بنائی گئی ہیں، اس میں کوئی لوہا اور اس طرح کا سٹیل یوز نہیں کیا گیا، اور اس میں اس کا نام رنگ محل اس لیے بنا کہ اس کے اوپر مغل ٹائم کی بہت زیادہ خوبصورت پینٹنگز ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے یہاں ٹورسٹ جو آتے ہیں انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی کارونگ تھی اور اس کے جو آرچز تھے اس کو بھی ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ کی بھی بالکل یہاں کوئی توجہ نہیں ہے اس اتنی ہسٹورک بلڈنگ کو، اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ ڈبل سٹوری ہے، اور چھتیں ابھی اس کی جہاں سے اس کا سیمنٹ یا جو اس وقت کا ٹیکنالوجی اس وقت کی تھی چونا کی اور وہ مٹی کی اس طرح کی ملا کے کرتے تھے، وہ کچھ جگہوں پہ یہ وہ اتر چکا ہے، اور مے بی کچھ سالوں کے بعد یہ بلڈنگ بالکل ڈیمولش ہو چکی ہو، تو اس کو ضرور وزٹ کریں، اور خاص طور پہ جو اس کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کی کیئر کریں۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ گاؤں ولی میں موجودہ رنگ محل اس عمارت کی تعمیر میں مقامی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کی چھت ٹائلوں سے گنبد نما بنائی گئی۔ تعمیرات میں چونا، پتھر، مٹی کا استعمال واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ 3 کمروں میں داخلے کے لیے عمارت کے چاروں جانب 12 دروازے، جبکہ دائیں بائیں چھت اور بیسمنٹ میں جانے کے لیے زینے بھی موجود ہیں۔ بالائی منزل کی دیوار 3 سے 4 فٹ، جبکہ اس کی بیسمنٹ کی دیواروں کی موٹائی 5 فٹ سے کچھ زائد ہے۔ کافی جو سرائے ہے کافی ٹھنڈی ہے، اور روشنی کا بھی پراپر انہوں نے یہاں بندوبست کیا ہوا ہے، اور دیواریں دیکھیں، میرے تقریباً میں ہاتھ ایسے پھیلاتا ہوں تو اتنی چوڑی اس کی دیواریں ہیں، اور آرچز بنی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی سٹیل ورک نہیں ہے، اور چھتیں، اور دیکھیں، اور لائٹ کا اور روشنی کا بھی انہوں نے پراپر یہاں بندوبست کیا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے، اور دل کرتا ہے کہ یہاں کچھ راتیں ہم یہاں گزاریں اور کیمپنگ کریں، انجوائے کریں۔ بیسمنٹ میں ہوا اور روشنی کے لیے روشن دان، چراغ اور سامان رکھنے کی الماریاں بھی دیواروں میں بنائی گئیں۔
सामान के लिए कुछ जगह रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे आर्चेस भी बनाए हुए। और मैं अगर आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो रोशनी के लिए भी उन्होंने प्रॉपर रोशनी और हवा के लिए ये दोनों ये वेंटिलेटर्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं ताकि गर्मियों में जो है ना कुछ हवा और रोशनी आए और क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम भी हो। उस दौर में 300-400 साल पहले भी ये कितनी इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की कि एक बेहतरीन कंफर्टेबल एक बिल्डिंग आपको मुसाफिरों को मिले। और ये बेसिकली जो शेर शाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड जो जर्नेली सड़क थी उसके ऊपर ये सराय और इस तरह की जगह बनाई हुई हैं ताकि जो काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे उनके ठहरने की जगह हो। और ये ठहरने की जगह नॉर्मली ऐसी जगह पे बनाई जाती थी जहाँ पानी भी हो और मौसम के हवाले से बेहतरीन हो। इसके करीब ही 2-3 नदियाँ अभी भी बह रही हैं और उनका ताज़ा पानी यहाँ मुसाफिरों को मिलता था। तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे हियर। माजी में महकमा आसार कदीमा ने शायद इस 400 साल से ज़ायद कदीम इमारत की तज़ीन और आराइश की हो, ताहम मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस कीमती और कदीम विरसे की देखभाल से सैकड़ों सयाहों को इस जानिब मुतवज्जे किया जा सकता है। इस वक्त हम रंग महल में मौजूद हैं और ये इसकी बेसमेंट है। अभी बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से अंधेरा है, लेकिन जो मुसाफिर आते थे उनके ठहरने के लिए इन्होंने जो कमरे बनाए हुए थे वो हवादार भी हैं और रोशन भी है और रोशनी का प्रॉपर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। गर्मियों और सर्दियों के हवाले से भी ये बेहतरीन जगह है। गर्मियों में ये ठंडी रहती होगी और सर्दियों में ये गर्म रहती होगी। और इनसाइड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखभाल की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये पूरी बिल्डिंग ही ज़मीन बोस हुई हो, उससे पहले हमें जागना होगा, ऐसे कौमी विरसे की हिफाजत करनी होगी। इस वक्त हम अकोड़ा खटक की जो पानी की बाउली है, तालाब है और उस पे मौजूद है। और ये अपनी तामीर के हिसाब से तो लगती है कि ये मुग़ल ईरा की बनी हुई है और इसके तकरीबन 40 से 50 के करीब इसके स्टेप हैं और उस वक्त पानी से ये भरी होगी। डेफिनेटली पानी को स्टोर करने के लिए जो यहाँ नज़दीक ही कुछ उनकी सराय और इस तरह का ये जो शेर शाह सूरी का रोड था, जर्नेली सड़क जो थी, उस पे ये बेसिकली एक चेन बनी हुई है और ये मकामी जो आबादी थी, जो फोर्सेस होती थी, फ़ौजें, उनको पानी की जो ज़रूरत थी वो यहाँ से पूरी होती थी। अब इसका वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो गया है और देखभाल की भी अभी ज़रूरत है और कुछ अरसे बाद शायद ये मट्टी से भर जाए और दीवारें भी ख़राब हो जाए इसकी, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। और डिस्कवर पाकिस्तान के साथ रहिए। डिस्कवर पाकिस्तान आपको जो पाकिस्तान के हिडन ट्रेजर्स हैं वो आपको दिखाएगा। चलते हैं जी, इसके बैरूनी हिस्से भी देखते हैं और जो कुआं इसका बेसिकली है जहाँ से ये पानी का सोर्स ये हासिल करते थे वो भी आपको दिखाते हैं। बावली एक चौड़े कुशादा कुएं को कहा जाता है जिसमें सीढ़ियां पानी तक जाती हैं। इसके बनाने का मकसद न सिर्फ साफ पानी की सहूलत फराहम करना बल्कि मौसम गर्मा में महफूज और ठंडी आरामगाह का इंतजाम करना हुआ करता था। इस वक्त हम अकोड़ा खटक की जो पानी की बाउली है उस पे मौजूद हैं और परली साइड पे बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड पे सीढ़ियाँ हैं कुछ 45-50 के करीब जो कुएं के अंदर जाती हैं और ये पानी के रिजर्वायर थी और ये काफ़ी गहरा कुआं है और ये पत्थरों से पुरानी कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई मोर देन 300 ईयर पुराना ये बना हुआ है, क्योंकि ये
یہاں سے کاروان گزرتے تھے، ان کی پانی کی سٹوریج اور ان کے پانی کے استعمال کے لیے یہ ایک ویلفیئر کے طور پہ یہ بنایا گیا تھا. اور یہ جو شیر شاہ سوری کا جو جنیلی روڈ تھا اس کے اوپر یہ مختلف فاصلے سے اس طرح کی سرائیں اور اس طرح کی پانی کی بولیاں آپ کو پورے روٹ پہ ملتی ہیں. اور یہ کافی اچھی حالت میں ابھی ہے، پھر بھی اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اور احتیاط کے طور پہ میں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہوں گا کہ اس کے اوپر اگر جنگلہ لگ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو اس کی کوئی فینس ہو جائے. اور یہ انتہائی ڈینجرس ہے اور کوئی 50 سے 60 فٹ نیچے یہ گہرا ہے. اور اس پہ جانور بھی اور جو دیکھنے والے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں یا خاص طور پہ بچے جو نزدیک گاؤں کے ہیں تو ان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اور اس کے اوپر کوئی بورڈ بھی نہیں لگا ہوا محکمے کا، اور اس پہ بورڈ ہونا چاہیے یا اس کی کوئی تعریف یا اس کا بھی کوئی حوالہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک قومی ورثہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے ہمیں اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت صاف ستھری جگہ ہمیں مہیا کرنی چاہیے. پشتون سردار خوشحال خان خٹک کے مزار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود آج اس باولی میں پانی تو موجود نہیں، مگر کاریگروں کی مہارت کے ثبوت واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. پشتون مزاحمت کا استعارہ اور علم و شعور کا علم بردار خوشحال خان خٹک کا مقبرہ جہانگیرہ تحصیل کے قریب واقع ہے، جہاں علم و جنگ دونوں کے نشانات محفوظ ہیں. ایک ایسا شاعر جو تلوار بھی چلاتا تھا اور قلم بھی. پہاڑوں کے دامن میں یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پشتونوں کے مشہور شاعر، فلسفی اور جنگجو سردار خوشحال خان خٹک کے مزار کی تعمیر میں روایتی پتھر اور اینٹ کا استعمال کیا گیا، جس میں پشتون فن تعمیر کے عناصر نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں. اس وقت ہم اکوڑا خٹک میں موجود ہیں اور میری بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال خان خٹک، بہت بڑے ہیرو پختونوں کے اور بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے کمانڈر اور بہت بڑے لکھاری، اور ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے. اور انہوں نے علاقے میں بہت حکومت کی اور یہاں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کو ایک قابل احترام ایک بزرگ رہنما اور بزرگ حکمران کے طور پہ ان کو سمجھا جاتا ہے. اور انہوں نے تلوار اور قلم دونوں چلائے انہوں نے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں. اور یہ عالی شان مقبرہ ان کی عظمت کی بلندی کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سنگ مرمر کی ٹائلز یہاں لگی ہوئی ہے. ان کا قصبہ بھی بہت خوبصورت. یہ 1691 میں انہوں نے یہ وفات پائی اور ان کی قبر یہاں موجود ہے. اگر آپ اکوڑا خٹک سے کوئی 3 سے 5 کلومیٹر اندر ٹورڈ ساؤتھ آپ ٹریول کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کا مقبرہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت چاروں سائڈوں میں پہاڑوں سے گھرا ہوا، اور ایک دلیر ایک بہادر جرنیل جو ہے نا پوری عظمت کے ساتھ یہاں مدفون ہے. یہ مزار نہ صرف تاریخی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ پشتون قومی شناخت اور ثقافتی وراثت کی علامت بھی ہے. اسلامی تعلیم کا گڑھ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں واقع یہ مدرسہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں معروف ہے. 1950 کی دہائی سے یہ ادارہ ہزاروں طلباء کو دینی تعلیم دے چکا ہے. علم، تحقیق اور دینی تربیت کا سنگم جس کی دیواروں نے صدیوں کی فکری جدوجہد کو سنا. اس مدرسے کی بنیاد جمعیت علماء اسلام کے سابق سربراہ مولانا سمیع الحق کے والد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے پاکستان بننے کے 1 ماہ بعد یعنی ستمبر 1947 میں رکھی. مدرسہ پشاور سے اسلام آباد جانے والی شاہراہ جی ٹی روڈ اکوڑا خٹک کے مقام پر واقع ہے.
اس وقت ہم دارال علوم حقانیہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت بڑا نام مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں. کچھ یہاں مدرسے کی بات کریں گے, کچھ ٹورزم کی بات کریں گے اور کچھ جو یہاں درس تدریس ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا یہ مدرسہ کب بنا اور کس نے بنیاد رکھی؟ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد ہمارے دادا جان مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے 1947 میں رکھی. 33 میں ان کی فراغت ہوئی دارالعلوم دیوبند سے. پھر 37 میں دوبارہ انہوں نے بلایا تو 47 تک وہ پڑھاتے رہے. وہاں کے کچھ طالب علم جو دیوبند میں بھی مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھتے تھے اور کچھ سہارنپور کے اور دہلی کے مدرسے کے طالب علم تھے, یہ کل تعداد ان کی 8 تھی. وہ یہاں پر جمع ہوئے دادا جان کے ساتھ مقامی مسجد میں, اور یہیں پر انہوں نے کہا کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے تو ہم آپ سے ہی پڑھتے رہیں گے. تو اس طرح اس صورت میں دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد پڑی. اچھا, اس میں ابھی آج تک کی ڈیٹ تک کتنے طالب علم یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے, بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان کی 80% مساجد و مدارس دارالعلوم حقانیہ سے ہی فیض یافتہ ہیں. دارالعلوم حقانیہ کی ٹوٹل تعداد اس وقت 5000 ہے کم و بیش, اور اس میں اسکول بھی ہے, لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے, حفظ کے طالب علموں کا بھی ہے. کمیونٹی میں ہمارا ہوتا ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم یا کل ذہن ہوتے ہیں ان کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے. ڈیلی لائف کے جو پازیٹیو دھارے ہیں اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمارے علماء کرام, ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نصاب دیا ہے اس میں بڑی وسعت ہے. تقریباً 16 سے زیادہ علوم دارالعلوم حقانیہ اور تمام فاق المدارس کے تحت جتنے مدارس ہیں اس میں پڑھائے جاتے ہیں. اس میں معیشت بھی ہوتی ہے, سیاست بھی ہوتی ہے, فلکیات, کیلیگرافی پر کافی توجہ دی جاتی ہے. مدرسوں میں تقریری مقابلے کیے جاتے ہیں. مدرسے کے اندر ایک اسکول بھی قائم ہوتا ہے. مدرسے کے طالب علم کسی بھی جامعہ میں جائے تو اس کو شرط ہے یہ رکھی گئی ہے کہ یونیورسٹی کی یہ میٹرک کی تعلیم اس میں لازمی ہی ہو. مدرسہ کا طالب علم اور ایک عالم دین یہ تو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. مجھے علم ہوا کہ آپ نے کافی پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سیر و سیاحت کرتے ہیں. میرا تو ذوق میرے والد شہید مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی طرح ہی ہے. ان کو بھی یہ حسین وادیاں یا سرسبز علاقے بہت زیادہ پسند ہوتے تھے, تو اسی طرح میرا بھی وہی ذوق ہے. یہ جو ہمارا ناردن ایریا ہے, کاغان ناران ہو گیا, سوات ہو گیا, دیر ہو گیا, اور چترال میں ابھی تک نہیں جا سکا ہے, لیکن ان علاقوں کا بڑا ذوق ہے. پھر ہمارے جو مختلف علاقے ہیں پسماندہ ہوں یا آباد ہوں, تو اس میں تاریخی علاقے جو ہوتے ہیں جو ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, تو ان میں میرا بڑا ذوق ہوتا ہے کہ جانوں کہ کیا تھا, کیا کیسے تھے ہمارے علماء, ہمارے نواب, ہمارے بادشاہ وغیرہ. دریا کے کنارے ایک قصبہ ہنڈ جس نے زمانوں تک ہندوستان کی تاریخ کے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے. سن 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یہاں سے انڈس دریا عبور کیا. 1586 عیسوی میں مغل شہنشاہ اکبر نے ہنڈ میں ایک مستحکم فوجی قلعہ تعمیر کروایا جسے ماہر وزیر راجہ بیربل نے ڈیزائن کیا. آج بھی اس کی کچھ باقیات محفوظ ہیں اور قلعہ تاریخی اہمیت کی گواہی دیتا ہے. اس وقت ہم ہنڈ فورٹ پہ موجود ہیں اور یہ جہانگیرہ سے اباؤٹ 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر سوابی ڈسٹرکٹ میں یہ لوکیشن بنتی ہے. اور ہنڈ فورٹ بڑا تاریخی قلعہ ہے اور اس کے چاروں سائڈوں پہ اس کے ٹوٹل 40 برج ہوتے تھے. ہر اس کی سائڈ پہ 10 برج ہوتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ برج یہ ٹوٹ چکے ہیں اور دیکھ بھال نہیں ہوئی, اور اس کے اندر لوگوں نے گھر بھی ابھی بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے جو ہسٹری میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے یہاں اٹیک کیا تو انڈس ریور سندھ دریا کو اکوڑا ہٹ یہ اس کے اٹک خرد کے مقام پر اس نے کراس کرنے کی جب کوشش کی تو
سندھ ریور کافی اس کی چوڑائی زیادہ تھی اور گہرائی زیادہ تھی، تو وہ فردر نارتھ پہ 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ اس نے موو کیا ریور کے ساتھ ساتھ. تو یہ جگہ اس کو کم لگی اس کو اس کی سندھ دریا کی، تو اس نے یہاں سے پھر سندھ کو کراس کر کے پرلی سائڈ پہ گیا اور فردر پنجاب میں داخل ہو کر اس نے اٹیک کیے. اور اسی جگہ پہ بعد میں قلعہ بنایا گیا اور دیگر آنے والے حکمران بھی اسی جگہ پہ قلعہ بنا کے پھر ان کو ڈیفینسو حوالے سے کیا گیا. بعد میں اکبر بادشاہ نے اس کے پیرالل بڑا قلعہ جو اٹک فورٹ ہے وہ اس نے بنایا تاکہ جو مغرب کی طرف سے آنے والے حملہ آور ہیں ان کو روکا جا سکے. تو یہ جگہ کافی بڑی جگہ ہے اور بہت ہی اہمیت والی جگہ ہے. اور یہاں کے پی کے گورنمنٹ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے یہاں میوزیم بھی بنایا ہوا ہے. کافی بڑا قلعہ ہے، کافی تاریخی ہے اور اس کے 40 برج ہوتے تھے. اور یہ میں اس کا جو جنوبی والا گیٹ ہے میں اس پہ موجود ہوں، اور گیٹ کی حالت بھی کسی زمانے میں بڑا پرعظمت گیٹ ہوتا تھا اور یہاں جو فوجیں ہیں لوگ ہیں وہ آتے جاتے تھے یہاں، اور بہت ہی خوبصورت ہے. اب اس خستہ حالی کی وجہ سے تقریباً یہ قلعہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اندر بہت بڑی آبادی جو ہے نا یہاں قائم ہو چکی ہے، اندر گھر بن چکے ہیں. بدقسمتی سے ہماری حکومتوں نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی توجہ بھی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا قومی ورثہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. دی بائکرز کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.